ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، گزشتہ کئی جمعوں سے ایک عنوان کا تسلسل چل رہا ہے۔ وہ عنوان ہے اصلاح معاشرہ کے 14 اہم اصول اور نکات۔ چنانچہ ان اصولوں میں سے پہلا اصول اللہ تبارک تعالیٰ کی بالادستی، اللہ کا حکم تمام کے تمام حکموں پر غالب ہو۔ دوسرا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے متعلقہ اکثر و بیشتر ابحاث اور مضامین ذکر ہوگے۔ پھر ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا حق وابستہ رہ جاتے ہیں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ماں باپ کے مرنے کے بعد کے 5 حقوق بتلائے۔ پہلا حق تھا کہ ماں باپ کی درجات کی بلندی کی دعا کرتے رہنا، اور دوسرا حق ہے ان کے لیے استغفار اور بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہنا، اور تیسرا حق تھا کہ ماں باپ کے ذمے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کرتے رہنا۔ اس پر تفصیل سے بات گزشتہ جمعے میں ہو چکی ہے، اور آج کی نشست میں ان 5 اصولوں میں سے آخری 2 پر بات ہوگی کہ ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر 5 ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یہ گویا کہ 4 اور 5 رسول اللہ نے جو 5 باتیں بتائی ہیں ان میں آخری یہ 2 باتیں کہ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنا، یہ ماں باپ کے حقوق میں شامل ہے۔ ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، تو ماں باپ کے رشتہ دار اور قرابت دار انسان کے اپنے بھی قرابت دار ہیں۔ ظاہر ہے باپ کی طرف سے آنے والے رشتے وہ چچا ہے، تایا ہے، پھوپھیاں ہیں اور ان کی اولادیں ہیں، تو ویسے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تو ہے ہی ہے، یہ قرابت دار ہے۔
قرابت دار ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا رشتہ آپ سے قریب کا ہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں، اس دین میں آپ یہ ذہن نشین فرما لیجئے کہ ہر شخص جو مال کماتا ہے، ہر شخص کی محنت کا میدان، ہر شخص کی صلاحیتیں صرف اپنی ذات کے لیے نہیں ہیں۔ مال صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، آپ کی طاقت اور جان صرف اپنی ذات کے لیے صرف نہ ہو۔ اسی طرح سے آپ کو اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں وہ صرف اور صرف اپنی ذات پر صرف نہ ہو، بلکہ آپ کے گرد و نواح میں جو آپ کے ساتھ وابستہ معاشرہ ہے اور جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، اس معاشرے میں جو لوگ ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھی آپ کے مالی تعلق، آپ کے جانی تعلق اور دیگر صلاحیتوں کے تعلق آپ کے ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہیں۔ یعنی آپ کے مال سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کی صلاحیت سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے، آپ کی جان سے دوسرے کو بھی فائدہ پہنچے، اور اس میں سب سے پہلے فائدہ یقیناً انسان کی اپنی ذات، اپنے ماں باپ ہیں، اپنی بیوی اور بچے ہیں، پھر اپنے ماں باپ اور بیوی اور بچوں سے جو چیزیں بچ جائیں تو پھر دیگر قرابت دار، آپ کے بھائی ہیں، اقربا اور اعزا ہیں، یعنی ایک باپ کی جو اولاد ہیں وہ اپنے بھائی کہلائیں گے، پھر ایک دادے کی اولاد میں پھر وہ اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد، خالہ زاد، یہ لوگ آ جاتے، اور پھر اس کے بعد پردادے کی اولاد میں وہ اور ذرا دور چلے گئے، پھر اس کے بعد اگلا جو نسب ہے وہ اور دور چلے گئے، چلتے 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 پھر اسلام جوڑتا ہے چلو مسلمان ہونے کے ناطے سے آپ اپنا مال، اپنی جان، اپنی صلاحیتوں سے دوسرے کو فائدہ پہنچاؤ۔ ایک تو رشتہ دار ہونے سے فائدہ پہنچا رہے تھے، اب چلو آپ اس سے تھوڑا سا اور باہر نکلو اور آپ دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ مسلمان ہونے کے ناطے سے۔ اسلامی آپ کا بھائی ہے، آپ کی اسلامی برادری ہے، لہذا اس برادری کے ناطے سے آپ کا حق ہے کہ آپ کے مال سے، آپ کی جان سے، آپ کی صلاحیتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ پھر اسلام اور مزید اس کو وسعت دیتا ہے، چلو اسلام سے بھی ذرا باہر نکل کر انسانیت کے ناطے پر بھی آپ دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ انسان ہونے کے ناطے سے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں سب کے سب، اس ناطے سے بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، لیکن بہرحال اسلام درجہ بندی ضرور کرتا ہے، سب سے پہلے کس کا حق ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے، اس کے بعد کس کا حق ہے، یہ درجہ بندی ضرور ہے، لیکن اسلام نے ایک اصول اور ضابطہ بتلایا ہے کہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ کے مال میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی جان میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، آپ کی صلاحیت میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، بلکہ دیگر لوگ بھی آپ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، فرمایا آپ اس مال میں سے دو جو اللہ کا مال ہے اور اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ان لفظوں پر آپ غور فرمائیے، وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کے مال میں سے، کون سا اللہ کا مال؟ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، اس مال میں سے آپ دوسروں پر خرچ کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو مال میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، اس مال کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ جو میری جان ہے میں اس کا مالک نہیں ہوں، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ میری جو صلاحیت ہے، اس صلاحیت کا میں حقیقی مالک نہیں ہوں، میری صلاحیت کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اللہ نے مجھے مال، اللہ نے جو جان اور اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان صلاحیتوں کو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور ان اموال کو اپنے اوپر بھی خرچ کرو اور پھر دوسروں پر بھی خرچ کرتے رہو، اس لیے اللہ نے اس مال کی نسبت اپنے طرف فرمائی، یہ میرا مال ہے۔
تو پھر انسان کو کس بنیاد پر کبر اور غرور ہو؟ کیوں آدمی تکبر کرے مال پر؟ پھر کیوں آدمی تکبر کرے صلاحیت پر؟ پھر کیوں آدمی تکبر کرے علم پر؟ پھر کس بنیاد پر اپنی طاقت اور جان پر اس انسان کو ناز ہو؟ اس کا تو اپنا کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اسلام ہمیں یہ نظریہ دیتا ہے کہ تمہارا جو کچھ بھی ہے اس کا مالک حقیقی اللہ پاک ہے۔ اللہ نے تمہیں استعمال کے لیے دیا ہے۔ یہ ایسا ہی سمجھ لیں جیسا کہ ہم اپنے پڑوسی سے کوئی چیز عاریت کے طور پر استعمال کے لیے لیتے ہیں اور استعمال کر کے اس کو واپس کرنی۔ بالکل اسی طرح سے یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو استعمال کے لیے عطا فرمائی، اور اللہ ان صلاحیتوں اور ان مالوں اور ان جانوں سے متعلق سوال کرے گا کہ بتائیے آپ نے کیا کارگزاری کی ہے، کیا محنت کی ہے، اس پہ اپنے مال کو کہاں لگایا تھا، اپنی جان اور صلاحیت کو، طاقت کو کہاں لگایا ہے۔ تو بہرحال ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، میں نے عرض کیا کہ قرابت دار ماں باپ کے بھی ہیں اور انسان کے اپنے بھی ہیں، لیکن اگر ان قرابت داروں کے ساتھ اس لیے سلوک کرتا ہے کہ یہ میرے والد کے رشتہ دار ہیں، یہ میری والدہ کے رشتہ دار ہیں، اب اجر دوہرا ہو جائے گا۔ ماموں کے ساتھ، چچا کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس لیے کہ میرا ماموں ہے اور میرا چچا ہے، یہ ایک الگ بات ہے اور کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ نیت کر لیتا ہے کہ یہ میرے والد محترم کا بھائی ہے، یہ میری ماں کا بھائی ہے، اب اجر بڑھ جائے گا، اب اجر بڑھ جائے گا۔ تو ان معاملات میں بھی اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اجر کمانے کی کوشش کریں، اور اس قدر اسلام میں قرابت داری، صلہ رحمی، قرابت داری، صلہ رحمی، صلہ رحم، یہ دو لفظ سنیے گا۔ صلہ کا معنی ہے ملانا، رشتہ داریوں کو جوڑنا، ملانا، توڑنا پیدا کرے، ایسا کوئی عمل نہ کریں جس سے رشتے ناطے ٹوٹیں، جس سے تعلق دور ہو جائیں، ایسا کوئی عمل نہ کریں۔ اس لیے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ایسے لوگوں پر وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ۔ وہ لوگ جن رشتہ داریوں کو جوڑنے کا اللہ کی جانب سے حکم ہے، ان رشتہ داریوں کو جو لوگ توڑتے ہیں اور دور کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو توڑ کر، کاٹ کر فساد مچانا چاہتے ہیں، اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے دنیا میں اللہ کی جانب سے لعنت برستی ہے، لعنت برستی ہے۔ ایک حدیث میں صاف صاف حدیث میں آؤ، اس شخص پر بدترین انسان وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالے، میاں بیوی کے درمیان میں ناچاکی پیدا کر دے، باپ بیٹے میں ناچاکی پیدا کر دے، بہن بھائی میں ناچاکی پیدا کر دے، بھائی بھائی میں ناچاکی پیدا کر دے، بدترین انسان ہے، بہت برا انسان ہے۔ تو صلہ کا معنی ہے جوڑنا، اور رحمی، صلہ رحمی، یہ لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے، رحم، را، ہا، میم، یہ تین لفظ ہیں رحم کے، اور بڑے پیارے انداز سے اس بات کو رسول اللہ نے یوں سمجھایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رحم، یہ صلہ رحمی، اس کو میں نے اپنے نام سے نکالا ہے۔ اللہ کا نام رحمان ہے، اللہ کا نام ایک رحیم ہے، تو لفظ رحمان میں جو حروف ہیں را، ہا، میم، رحم، اے اللہ تو رحم فرما اس لیے کہ تو رحمان ہے، اور رحیم ہے، اے اللہ تو رحم فرما۔ رحم کہتے ہیں رقت کو، نرمی کو، رحم کہتے ہیں کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اے اللہ ہمارے ساتھ بھلائی فرما، رحم فرما، ورحمنا، ہمارے اوپر رحم فرما اس لیے کہ تو رحمان ہے۔ الراحمون یرحمہم الرحمن، فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے،
ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا پاک پروردگار تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ تو اس طرح سے رسول اللہ نے سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں اور میں نے رحم کو اپنے نام سے نکالا ہے، کہ میرے نام میں بھی را حا میم 3 لفظ یہ آتے ہیں، اور رحم صلہ رحمی کے اندر بھی یہی 3 لفظ ہیں، اور اللہ نے یہ فیصلہ لکھ دیا ہے من وصلہ، کہ جو اس کو توڑے گا، من وصلہ جو اس کو جوڑے گا، وصلتہ میں بھی اس کو جوڑوں گا، ومن قطعہ قطعتہ اور جو اس کو توڑے گا میں بھی اس کو توڑ توڑ کر رکھ دوں گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو رحم کو، قرابت داری کو، صلہ رحمی کو جوڑ کر رکھے گا میں بھی اسے جوڑ کر رکھوں گا، اس کے مال میں برکتیں دوں گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں برکت ہو اور اس کی عمر میں وسعت ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں آج اس بات کی شکایت لے کر کہ معاشی اعتبار سے بڑی تنگی ہے، بہت کچھ کماتا ہوں، بہت محنت کرتا ہوں، ہاتھ کچھ نہیں آتا، پلے کچھ نہیں پڑتا۔ تو بہت اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیجئے، اگر میں یہ پہلا سوال پوچھتا ہوں کہ بھائی قرابت داریاں کیسی ہیں آپ کی؟ کسی کے ساتھ کوئی رشتہ ٹوٹا ہوا تو نہیں ہے آپ کا؟ ماں باپ کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ باقی اقربا اعزاء کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں؟ اکثر و بیشتر جواب یہ ملتا ہے کہ تعلقات اچھے نہیں۔ تو پھر یاد رکھیے گا، رزق میں وسعت نہیں ہو سکتی قرابت داری کا جب تک خیال نہ رکھا جائے۔ تو رزق کا تعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ صرف محنت سے ہے؟ رزق کا تعلق صرف اور صرف کمائی کے ساتھ ہے؟ رزق کا تعلق صرف اور صرف جو ہے مزدوری اور ملازمت کے ساتھ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رزق کو اور بھی بہت ساری چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اور پھر ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ماں باپ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرمائیے گا، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی۔ آج ہمارے ماحول میں، معاشرے میں صلہ رحمی ہم کس کو کہتے ہیں؟ میری خوشی کا موقع ہے اور وہ آدمی میرے پاس آیا، لہٰذا اس کی خوشی کا موقع آئے گا تو میں بھی جاؤں گا۔ غمی کا موقع ہے تو اس کی غمی تھی تو غمی پر وہ آیا تو میں بھی آج اس کی غمی پر جاؤں گا۔ میں بیمار ہوا تھا اور میری بیمار پرسی کے لیے وہ آیا تو میں بھی آج جاؤں گا، اور اگر وہ نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا، اور اگر وہ میری کسی فوتگی پر اور کسی غمی پر نہیں آیا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں بھی اپنے گھر سے کھاتا ہوں، میں اس کا کوئی محتاج تھوڑا ہی ہوں، میں اپنے گھر سے کھاتا ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت، آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت سنیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یاد رکھنا صلہ رحمی کرنے والا آدمی وہ نہیں ہے جو برابر برابر کرتا ہو، کہ لوگ اس کے پاس آئیں تو یہ بھی جائے، قرابت دار اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ بھی اچھا سلوک کرے۔ یوں کرنے والا شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول پھر کون ہے صلہ رحمی کرنے والا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، صلہ رحمی کرنے والا آدمی وہ ہے جس سے لوگ تعلق توڑیں اور یہ جوڑنے کی کوشش کریں۔ لوگ اس کے پاس نہیں آتے، یہ پھر چلا جاتا ہے، اس کی خوشی میں نہیں آئے پھر یہ چلا گیا، اس کی غمی اور فوتگی میں کوئی نہیں آیا پھر بھی یہ چلا گیا۔ فرمایا لوگ توڑنا چاہتے ہیں، اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، اقربا اعزاء اس سے دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، یہ پھر پہل کر لیتا ہے، پھر چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ہے صلہ رحمی کرنے والا۔ تو میرا عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس میں ہم اپنی عقل کو نہ دیکھیں، اس میں ہم یہ نہ دیکھیں کہ میری حد کے نفس، میری توہین ہوگی، میری تذلیل ہوگی،
میں اپنے آپ کو کیوں ذلیل کروں، میں کیوں جاؤں؟ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، آپ کی تربیت ہے، آپ نے حلف اور قسم کھا کر، حلف اٹھا کر یہ بیان فرمایا، میں حلفیہ یہ بیان دے سکتا ہوں کہ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ معاف کرنے سے، درگزر کرنے سے عزت بڑھتی ہے۔ مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ گھٹ جائے گی، مجھے تو یہ نظر آ رہی ہے کہ وہ نہیں آیا تھا، میں چلا جاؤں اس کے یہاں تو میری تو عزت خاک میں مل جائے گی، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عزت تو ذلیل ہو جائے گی، میں رسوا ہو جاؤں گا۔ وہ کیا کہے گا؟ دیکھو نا، اب ذلیل ہو کے میرے پاس آیا، بھائی وہ جو کہے، میرا دماغ جو کچھ سوچے، میں یہ سوچوں کہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیم ہے۔ ان کی تعلیم یہ ہے کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں، میں قسم کھا کر یہ بیان دے سکتا ہوں کہ معاف کرنے سے عزت بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں۔ تو پھر تعلق جوڑنے سے عزت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ تو ایمان رکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر ایمان رکھو نا، آپ کے فرمان پر ایمان رکھو۔ مسلمان تو اسی چیز کا نام ہے۔ نہیں مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا، لیکن مجھے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ تعلیم پہنچی ہے، مجھے آپ کی یہ تربیت اور تعلیم پہنچی ہے، لہذا میں اپنی عقل کو چھوڑ دوں گا، لہذا میں اپنے نفس کو چھوڑ دوں گا۔ کسی کو برا لگے لگنے دو، کسی کو اچھا لگے لگنے دو، مجھے کسی کے اچھا اور برا کہنے سے میں ایک ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتا۔ میں یہ دیکھوں گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے، ان کی تو یہ تعلیم اور یہ مزاج تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا، یہ مزاج تھا۔ کبھی بھی نفس کے خلاف کوئی بات آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات آ جائے، حدیث آ جائے، قرآن کی کوئی آیت آ جائے، چھوڑ دیتے تھے اپنی خواہش کو، چھوڑ دیتے تھے اپنے نفس کو، چھوڑ دیتے تھے رسم و رواج کو، معاشرے کو، لوگ کیا کہیں گے، نہیں نہیں نہیں، اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اور ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ ان کے مرنے کے بعد ان کے تعلق داروں اور قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اب اس پر میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اگر عرض کیا، اللہ کے رسول مجھ سے ایک بہت جرم ہو گیا ہے، اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کر لیا ہے، فہل لی من توبہ، کیا میرے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، حل لک ام، آپ کی والدہ حیات ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، والدہ حیات نہیں۔ پھر آپ نے پوچھا، حل لک من خالۃ، کیا کوئی خالہ آپ کی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول، خالہ تو ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فبرہا، جاؤ خالہ کے ساتھ جا کر نیکی کرو اور حسن سلوک کرو۔ تو پتہ یہ چلا کہ گناہ کی معافی ہو سکتی ہے ماں کی خدمت کرنے سے، گناہ کی معافی ہو سکتی ہے اگر ماں موجود نہیں ہے تو خالہ کی خدمت کرنے سے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا تعلق دار، ماں کا تعلق بتلایا ہے، اور ماں کی سب سے مقدم تعلق دار آدمی کی خالہ ہے، اس لیے فرمایا جاؤ جا کے فبرہا، اس کے ساتھ نیکی کرو۔ ماں حیات نہیں ہے تو اسلام یہ ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اگر ماں دنیا سے چلی گئی ہے تو تب بھی تم خالہ کے ساتھ حسن سلوک کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں وہ ثواب عطا کرے گا، وہ فضیلت عطا کرے گا جو ماں کے ساتھ نیکی کرنے کی وجہ سے آپ کو ملنی تھی۔ کتنی اہم بات ہے۔ تو اس طرح سے کبھی کوئی آدمی اپنی خالہ کے پاس کپڑوں کا جوڑا اس نیت سے لے جائے کہ میں ماں حیات ہوتی تو میں ماں کو دیتا، ماں کی جگہ پر خالہ کو دے دو، ماموں کو دے دو، باپ کے رشتہ دار، باپ کے تعلق دار، باپ موجود نہیں ہے، چچا موجود ہے، اور اسی طرح سے پھوپھی موجود ہیں، ان کے پاس آپ کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ اس نظریے سے، اس جذبے سے لے جائیں کہ یہ میرے باپ کے رشتہ دار ہیں، عید کے موقع پر ان کو گفٹ دیا جائے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ
پورے محلے میں اور پوری دنیا میں ایک آدمی بانٹنا چاہتا ہے، تقسیم کرتا ہے، راستے میں چلتے چلتے جناب جو بھیک مانگنے والے ان کو دینا چاہتا ہے، لیکن اپنے قرابت داروں کا خیال نہیں رکھتا، جبکہ پہلا حق قرابت داروں کا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ شریعت کا حکم ہے کہ زکوٰۃ جب آپ پر فرض ہے پہلے اپنے قرابت داروں میں تلاش کرو؟ ٹھیک ہے، اصول فروع میں زکوٰۃ نہیں لگتی، اطراف کے رشتوں میں زکوٰۃ لگتی ہے۔ اصول فروع سے مراد ایک آدمی اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، دادی دادا کو، اوپر والوں کو نہیں دے سکتا۔ اسی طرح سے فروع نیچے والوں پر زکوٰۃ نہیں لگتی، ایک آدمی اپنے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتا پوتی، نواسا نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، لیکن اطراف کے رشتے ہیں، بھائی ہے، چچا ہے، ماموں ہے، خالہ ہے، ان کو زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ تو اس لیے قرابت داری کا زکوٰۃ میں بھی حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے قرابت داروں میں دیکھو کوئی، اگر وہاں کوئی تمہیں موجود نہیں ملتا تو پھر آپ باہر نکلو، پھر دوسری جگہ پر آپ عطا کرو۔ اور اسلام نے کتنا خوبصورت ہمیں طریقہ بتایا کہ آپ زکوٰۃ کہہ کر اپنی خالہ کو، ماموں کو، چچا کو یہ نہ جا کر کہو کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ ہدیہ کہہ کے دے دو، آپ تحفہ کہہ کے دے دو، کوئی بتلانا ضروری نہیں ہے ان کو کہ میں زکوٰۃ کا مال آپ کو دے رہا ہوں، آپ کی طرف سے ایک ان کو تحفہ مل رہا ہے اور قرابت داری کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، صحیح مصرف میں بھی آپ کا مال لگ رہا ہے، اس لیے حکم ہے، قرابت داریوں کا بہت زیادہ حکم ہے، اس لیے اس کا خیال رکھیں۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ سناتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں مجھے رشک آتا تھا خدیجہ کی زندگی پر، حالانکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اب بھی میں دیکھتی تھی کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خدیجہ کی سہیلیوں کے گھر میں تحفہ بھیجا کرتے تھے، خدیجہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے، بیوی کے ساتھ تعلق کی وجہ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا۔ تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کے جو تعلق دار ہیں اور جاننے والے ہیں ان کے ساتھ آدمی کو حسن سلوک نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک سفر میں تھے، راستے میں ایک بوڑھا آدمی نظر آ گیا اور اس بوڑھے کو دیکھ کر اتر گئے اپنی سواری سے، اسے اپنی سواری پر بٹھایا، ساتھ بٹھایا۔ ایک احسان تو یہ کیا کہ اس کو اپنے ساتھ دیہات کا آدمی تھا، اور پھر اس کے بعد دوسرا معاملہ یہ کیا کہ اپنے سر سے عمامہ اتار کر اس بوڑھے دیہاتی کے سر پر رکھا۔ اور عرب میں اور آج بھی سر کی ٹوپی امامہ اتار کر کسی کے سر پر رکھنا یہ انتہائی درجے کی عزت ہے، عزت میں انتہا کر دی، اعزاز اور تکریم سے نوازا جاتا ہے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا مدارس کے اندر سال کا جب آخر ہوتا ہے تو دستار بندی، پگڑی سر پر باندھی جاتی ہے، یہ عزت ہوتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی سب سے معزز چیز جو سر پر عمامہ تھا وہ اتار کر اس دیہاتی کے سر پر رکھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے ایسا کیوں فرمایا ہے؟ یہ تو دیہات کا رہنے والا آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے، تھوڑی سی چیز پر راضی ہو جاتا، صرف سواری پر بیٹھانے سے ہی خوش ہو جاتا، اس کا دل خوش ہو جاتا، آپ نے اپنی معزز چیز سر سے اتار کر اس کے سر پر کیوں رکھی؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق داروں میں سے ہے، ان کا دوست ہے، میرے والد کا دوست ہے، حضرت عمر کا دوست ہے، ان کے پاس آتا جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ اور ماں باپ کے قرابت داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ اب اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اگر ہم نے کوئی کوتاہی کی ہے یہاں، ایک تو ہے، دیکھو 3 چیزیں، نمبر 1 اذیت دینا، بہت بڑا جرم، دوسرا نہ میں تکلیف دے رہا ہوں نہ میں احسان کر رہا ہوں، اس لیے کہ نہ میرا کوئی لین دینا خالہ سے، نہ ماموں سے، نہ چچا سے، نہ پھپھو سے، کوئی میرا لین دین نہیں، وہ اپنی جگہ جیے، میں اپنی جگہ جی رہا ہوں۔ غلط کہہ رہا ہے تو، ایک آدمی برائی نہیں کر رہا، احسان بھی نہیں کر رہا، جب بھی غلط کر رہا ہے۔ اور تیسرا درجہ احسان کرنا، ان کے ساتھ ان سے تکلیف کو ہٹانا اور دور کرنا اور ان کا اکرام اور اعزاز کرنا، اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں نے دیا نہیں ہے ان کو کچھ بھی، کبھی بھی احسان نہیں کیا، لیکن میرے تکلیف بھی نہیں پہنچائی ہے، یہ بھی پکڑا جائے گا، اس پر یہ جرم ہے،
یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, بس میں اپنے گھر میں جی رہا ہوں. ٹھیک ہے, وہ بہترین کھانے پینے والے, اچھا بھائی صحیح ہے, کھانے پینے والے لوگ ہیں, سارے اچھے ہیں, بہترین ہیں. دیکھو مالی حق میں نے بتا, اگر وہ محتاج ہے مالی مدد کرو, نہیں ہے مالی محتاج, آپ سے اچھے ہیں, نہیں ہے وہ مالی محتاج, باپ کے قرابت دار, ماں کے قرابت دار, مالی محتاج نہیں, ان کی خوشی کے یہاں پہنچ جاؤ, مبارکباد دو, یہ حق ہے ان کا. چلو اللہ تبارک و تعالی کوئی غمی نہ لائے, لیکن غمی آ گئی اس موقع پر تعزیت کرنا یہ ان کا حق ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, نہ وہ مالی محتاج ہیں, نہ کوئی خوشی کا موقع آیا, نہ کوئی غمی کا موقع آیا, پھر بھی ان کی زیارت کرنا یہ ان کا حق ہے. آخری درجہ یہ ہے زیارت کرنا, خالہ کی زیارت کرنا, چچا کی زیارت کرنا, صرف اس لیے کہ ماں باپ کے تعلق دار ہیں, اور ماں باپ کے تعلق دار ہیں, رشتہ دار ہیں, اور ماں باپ کے تعلق دار کے پاس صرف اس نظریے سے چلا جاتا ہے کہ یہ باپ کا تعلق دار ہے, کوئی غرض نہیں ہے, ہدیہ لے کے تحفہ لے کے چلا جاتا ہے, یہ میرے والد صاحب کا دوست ہے, یہ میری والدہ کی سہیلی ہے, کوئی غرض نہیں ہے اس بڑھیا کے پاس, میری کوئی غرض نہیں ہے, کوئی لین دین نہیں ہے, صرف اس لیے دے رہا ہوں, اس لیے میں نے تحفہ بھیجا ہے کہ میری والدہ کی سہیلی ہے, میری ماں کے پاس آتی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑے اعمال ہیں, بہت بڑے اعمال ہیں, اور ان اعمال سے رزق میں وسعت ہوگی, ان اعمال کے ذریعے سے معاشرے میں آپ کی نیک نامی ہوگی, ان اعمال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہوگا, ان تعلیمات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوگا. تو آئیے ہم عزم کرتے ہیں کہ آج سے پہلے جو ہم میں کمزوریاں کوتاہیاں ہیں, ہم اللہ پاک سے آج سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ, اور آج کے بعد ہم عزم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے تعلق داروں کے ساتھ اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. سارے عزم کرتے ہیں بھائی, اللہ پاک ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.